بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1401 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الخبیثات ناپاک عورتیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور ناپاک مرد، للخبیثات ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات اور پاک باز عورتیں، للطیبین پاک باز مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک یہ پاکیزہ لوگ، مبرؤون بری ہیں، مما اس سے جو، یقولون وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگویوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ اس ایک آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ دوسری بات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تیسری بات، یہ پاک لوگ ان بدگویوں کی باتوں سے بالکل بری ہیں۔ چوتھی بات، ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور اسی طبعی رغبت کی وجہ سے اچھے مردوں کو اچھی عورتیں مل جاتی ہیں اور اچھی عورتوں کو اچھے مرد مل جاتے ہیں۔ اسی طرح برے مردوں کو بری عورتیں مل جاتی ہیں اور بری عورتوں کو برے مرد مل جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں تھیں وہ بھی پاکیزہ تھیں، اور تمام نبیوں کے سردار آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی پاکیزہ تھیں، عفیفہ تھیں، پاک باز تھیں۔ کسی بھی فرد کو اس بات کا اختیار نہیں کہ ان ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی برا خیال اپنے دل و دماغ میں لے آئے۔ یہ پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ ان سب تہمتوں سے بالکل بری ہیں جو ان کی جانب لگائی جائیں۔ آفاقی کتاب قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، لوگ جو کچھ کہتے ہیں یہ مرد اور یہ عورتیں اس سے بالکل پاک ہیں۔ یہاں جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کی گئی، وہیں حضرت صفوان بن معطل کی بھی برات کا اعلان کیا گیا کہ وہ بھی ایک پاکیزہ اور باعفت صحابی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہودج میں بٹھا کر اون پر سوار کر کے لے آئے تھے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں بھی اسی قسم کی بات بتلائی گئی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زانی، کہ زنا کرنے والا نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ سے، مشرکہ سے، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرے گی سوائے زانی سے۔ بعض مفسرین نے الخبیثات للخبیثین کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ برے کلمات یعنی تہمت اور بہتان والی باتیں انہی کے لائق ہیں جو مردوں میں خبیث اور گندے قسم کے لوگ ہیں، اور پاکیزہ باتیں یعنی بہتان سے آ رہی اچھی باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح برے کلمات بری عورتوں کے لائق ہیں اور اچھے کلمات اچھے لوگوں کے لائق ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ موتی ہیں اور تمام اولین و آخرین میں بہترین اور افضل ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام پاکیزہ عورتوں میں
سب سے پاکیزہ ہے، تہمت کی یہ گندی اور بری باتوں سے بالکل بری اور پاک ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ان آیات سے جن کی برات کی گئی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان بن معطل، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا گیا، اس وجہ سے کہ ان کی جانب جھوٹی بات منسوب کی گئی اور انہوں نے اس پر صبر سے کام لیا، صبر کیا، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے نعمتوں والے باغات میں عزت والی روزی بھی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی رزق کریم کا تذکرہ کیا گیا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔